بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں واضح شرعی مسئلہ یہ ہے کہ دارالاسلام یعنی اسلامی ملک میں غیر مسلموں کی کوئی نئی عبادت گاہ، مندر وغیرہ بنانا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی اسلامی ملک میں غیر مسلموں کی کوئی مخصوص آبادی اور بستی ہو جہاں ان غیر مسلموں کی اکثریتی آبادی ہو اور وہ اپنی ضرورت کی وجہ سے اپنی عبادت گاہ بنانا چاہیں تو ان کے لیے خود اپنے پیسوں سے زمین خرید کر اپنی عبادت گاہ اور مندر وغیرہ بنانے کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ان کی کسی قدیم عبادت گاہ کو چھیڑا نہیں جائے گا، یعنی کسی پرانے مندر وغیرہ کو گرانا، نقصان پہنچانا، منہدم کرنا جائز نہیں۔ قدیم کی حفاظت ہوگی، جدید کی اجازت نہیں ہوگی۔ لا یحدث بیعۃ ولا کنیسہ، نیا کنیسہ، نیا مندر نہیں بنایا جائے گا۔ لہذا عام مسلمانوں کے شہر یا مسلمانوں کی اکثریتی آبادی والے علاقے میں مندر وغیرہ بنانا جائز نہیں، اور خاص طور پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک اسلامی ملک کے لیے خود سے مندر کی زمین دینا یا مندر کی تعمیر کرانا اور مندر کی تعمیر کے لیے پیسے دینا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، لا خصاء ولا کنیسۃ فی الاسلام، اسلام کے اندر کنیسہ یا مندر وغیرہ بنانے کی اجازت نہیں۔ اسلامی ملک کی آمدنی اور پیسے مندر اور بت کدے کی تعمیر کے لیے نہیں ہوتے، لہذا اس تمام شرعی تفصیل کی روح سے اسلام آباد میں حکومت کا مندر تعمیر کرانا اور کئی ملینز روپے فراہم کرنا شرعاً بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اسلام آباد میں تو پہلے سے ایک تاریخی مندر موجود ہے جس میں عبادت کرنے والا کوئی نہیں، وہ ویران ہے۔ اس کے باوجود نئے مندر کی تعمیر کے لیے 20 ملین روپے، خدا جانے کتنے کتنے پیسے سرکاری سطح پر فراہم کرنا خود عوامی سطح پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ ویسے تو حکومت ہمیشہ معیشت کی کمزوری کا رونا روتی رہتی ہے، مگر بلا ضرورت مندروں کی تعمیر کے لیے اس کے پاس پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اور معلوم نہیں کس کی خوشامد میں آئے دن اس طرح کے ذلت آمیز اقدامات اور شوشے ہم چھوڑتے رہتے ہیں۔ ہمارے غیر کبھی بھی ہم سے خوش نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ وغیرہ کا ساتھ دینے پر فلاں مواقع پر ہماری قوم کو تذلیل اور بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو سوال یہ کہ آج ہندوستان سے یہ قصیدے اور ترانے سامنے آ رہے ہیں، مودی کے راج میں مندر بنے گا اسلام آباد میں، کیا یہ ہمارے لیے ذلت آمیز معاملہ نہیں ہے؟ اور ایسے وقت میں جبکہ کشمیر میں مسلم انسانیت کی تذلیل اور خود ہندوستان میں کرونا کی آڑ میں مسلمانوں کو اچھوت بنانے اور مسلمانوں کی ذلت عروج پر ہے، برائے کرم بغیر ضرورت کے ایسے ذلت آمیز شوشوں سے اجتناب کیا جائے اور اسلام آباد میں مندر اور بت کدے کا فیصلہ واپس لیا جائے۔ یہی شریعت کا تقاضا ہے اور یہی مسلمانوں کا مطالبہ ہے۔ مسلمانوں کے ٹیکس کی آمدنی اور پھر ریاست مدینہ کا جس کا نعرہ بلند کیا گیا، اس کے اندر اس طرح کے اقدامات یہ شرعی طور پر، قانونی طور پر، اخلاقی طور پر کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں کئی مساجد کو گرانے اور مندر کو سرکاری سطح پر تعمیر کرانے کا عجیب قسم کا منظر سامنے آ رہا ہے۔ ہمارا دیرینہ درد دل کے ساتھ اور انتہائی اہم اور بالکل جائز مطالبہ ہے کہ مندر اسلام آباد کے اندر بنانے کے فیصلے کو واپس لیا جائے اور مسلمانوں کے اور اس ملک کے جو اہم ترین بنیادی مسائل ہیں ان کے حل کی طرف توجہ دی جائے۔